ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے. لاہور میں اولڈ ہاؤس ہیں, میں کوئی بتا رہے, تو وہاں اپنی گھر کی برکت کو خود اوروں کے ہاتھ میں دے کے نسل آ جاتی ہے, اور پھر انہیں نہیں پتہ ہے گھر کتنی بڑی مشقت سے گزر ہوتا ہے, اور اندر سے سکون چھن چکا ہوتا ہے, اور راحت ختم ہو چکی ہوتی ہے, اور پھر وہ پیسے میں سکون تلاش کرتے ہیں, اپنے آفس میں سکون تلاش کرتے ہیں, اپنے تجارت میں سکون تلاش کرتے ہیں, اور اپنے پیسے پرائز بانڈ اور ڈالر اور سونا چاندی میں اور اپنی رونق والی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں. وہاں نہیں ملے گا. سکون اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک یہ ماں باپ کا غلام نہیں بنتا اس پر کبھی سکون نہیں کھل سکتا. جس نے ماں باپ کو دنیا میں ذلیل کیا, دنیا میں اس سے سزا ملتی ہے, زندگی میں پھر موت آتی ہے. اور جو ماں باپ کا تابعدار ہوا, میں آنکھوں دیکھے حال بتا رہا ہوں, جو ماں باپ کا تابعدار ہوا دنیا میں اس کو اس کی جزا اور اس کا نفع اللہ موت سے پہلے دیتا ہے. وفی الآخرہ, آخرت بھی اسی کی ہوتی ہے. اللہ تک پہنچنے کے 3 راستے قریب ترین ہیں. ایک جہاد, جہاد جب ضرورت پڑتی ہے تو جہاد, پھر تبلیغ اللہ کے دین کے لیے, اس کو پھیلانے کے لیے گھر سے نکلنا, یہ اللہ کو پانے کا قریب راستہ. اور ان سے بھی قریب ترین راستہ جو میری آپ کی 4 دیواری, میرے آپ کے گھر میں موجود ہے, وہ ماں باپ ہیں. کہ براہ راست باپ کی دعا اللہ کے عرش کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچتی ہے. ماں کے قدموں میں جنت چھپی ہوئی ہے. اور آج کا نوجوان اوروں کے پاس جاتا ہے, صحیح دعا کرے. میں کتنے پیروں کے, میں خود پیر والا ہوں, خواجہ صاحب میرے پیر ہے عبدالمجید صدیقی صاحب, میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں, صحیح دعا کر دو, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کتنے دکھڑے روتے ہیں. ارے سب سے بڑے پیر تو تمہارے ماں باپ تمہارے گھر موجود ہیں, ان کی خدمت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ان سے دعائیں لو. اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہاری پرواز نہیں روک سکتی. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کو دنیا میں عزت مل گئی, اس کو دنیا میں راحت مل گئی. بھائیو, آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں, اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ, ان کے نوکر بن کے جیو, تاکہ اللہ راضی ہو. اور پھر اللہ کو ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی پیسے دینے والے بیٹھ جاؤ. اللہ کو منانے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی بات توبہ کر لیں. ہم سب توبہ کریں, ہم سب ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کریں. انسان ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن کبھی توبہ کے بغیر ایک قدم بھی مت اٹھاؤ. ادھر گناہ ہو گیا فوراً آہوزاری کرو, یا اللہ اس سے مجھے معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. پھر کبھی ہو جائے, انسان ہے, پھر توبہ کر لو. مایوس نہیں ہونا, ہر قدم پہ توبہ کے ساتھ زندگی گزارو. ادھر توبہ کریں گے ادھر عرش تک دروازے کھلیں گے. استعلی العبد علی مولاہ, اللہ آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے. تلقیتہ من بعید, میں تو کب سے تیری راہوں میں منتظر کھڑا تھا کہ جب تو توبہ کرے گا مجھے اپنے راہوں میں منتظر پائے گا. مجھے موت سے زیادہ بے قرار ہو کر میں تیری راہوں میں منتظر ہوتا ہوں. اور جب تو رخ پھیرتا ہے, من اعرض عنی نادیتہ عن قریب, اور جب تو مجھ سے دور جاتا ہے اور راستہ بدلتا ہے تو تیرا رب پیچھے سے پکار کے کہتا ہے, اولک رب غیری, میرے بندہ کہاں جاتا ہے, این تذهبون, کہاں جا رہے ہو, کوئی اور رب ڈھونڈ لیا ہے, میرے سوا کوئی اور تلاش کیا ہے. اور رب اللہ کو کہتے ہیں, اور رب کا مطلب ہوتا ہے پالنا. اور ادھر ایک آیت میں اللہ کہتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اس آیت کے مفہوم یوں لگتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو کھڑا کرتی ہے اور اسے چلنا سکھاتی ہے, پھر اسے کھڑا کر کے خود دور بیٹھتی ہے, اور پھر بازو پھیلا کے کہتی آجا میرا لال. وہ چلنے لگتا ہے, وہ ڈگمگاتا ہے, گرنے لگتا ہے, ماں آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیتی ہے. اللہ کہتا ہے جب تو میرے پاس آنے لگے گا نا اور توبہ کرے گا, راستے میں گرنے لگے گا, ڈگمگانے لگے گا, تو آ الی ربک, آجا, تیرا رب تیری ماں سے زیادہ پیار کرنے. رب ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ماں بھی پالتی ہے. کہا تیری ماں تجھے پالنے والا اللہ تیرے لیے منتظر ہے, جب تو گرنے لگے گا میں تجھے اپنے ہاتھوں میں تھام لوں گا. آ تو صحیح,
مدت سے لگ رہی ہے لب بام ٹک ٹکی، آج امت اللہ سے نہ آشنا ہے، آج مسلمان اللہ سے نہ آشنا ہے، غیروں کی محبت کو اندر بٹھایا ہوا ہے، مخلوق کی محبت کو اندر اتارا ہوا ہے۔ پیسے کے لیے ہم کتنا زور لگاتے ہیں، پیسہ کمانا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے، پیسہ کمانا ہے رشوت لی جاتی ہے، پیسہ کمانا ہے سود پہ تجارت کی جاتی ہے، اور سود کو لوگ قرضہ دے کر پوچھتے ہیں اس پہ کیا دو گے؟ کہا جی سود ہے، کہنے سود نہیں، آپ اس پہ نفع کیا دو گے؟ اس ظالم اس سود پہ لے ہوئے نفع کو نفع سمجھ رہا ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں اللہ